فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ پچھلے سبق کے اختتام میں اللہ تعالیٰ بارش کے متعلق لوگوں سے مخاطب تھے کہ انسان کے چہرے مرجھائے ہوتے ہیں، کوئی امید نہیں ہوتی، لیکن اللہ رحمت کی بارش نازل کر کے لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے فانظر الی آثار رحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت کے نشانات کو دیکھیں کہ اللہ کس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ یہ دلیل ہے موت کے بعد زندگی کی، کہ جس طرح اللہ اپنی اس رحمت کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، قیامت کے دن وہی اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کا ایک ادنا کرشمہ وہ زمین کو دوبارہ زندہ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ بہت معمولی کرشمہ اللہ کا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تو بہت طاقتوں کے مالک ہیں، تو اللہ کی قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ اللہ اس کو پریکٹیکل طور پر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس طرح میں زندہ کروں گا۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَعَوْهُ مُصْفَرًّا، اللہ انسان کی نشکری کو ذکر کر رہے ہیں۔ جتنا بھی اللہ وافر رزق دے دیں، فصلیں جتنی بھی اچھی ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کوئی سرد گرم ہوا چلا دیں اور ان کی فصلیں، لوگوں کی فصلیں زرد پڑ جائیں، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو انسان فوری طور پر اللہ کی نشکری شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ اللہ نے کیا کر دیا، میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ یعنی اس طرح کے الفاظ کہ انسان سنتا ہے تو کہتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، سننے والے کو کچھ ہوتا ہے۔ یہ اس طرح بندے بھی کرتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو یہ تو حقیقت ہے کہ آپ نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی بہروں کو سنا سکتے ہیں جب ان کی پیٹھ دوسری طرف ہو۔ یعنی ایک تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ایک دن کہ اشاروں کے ساتھ آپ سمجھا سکتے ہیں اگر کوئی سنتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کا نہ سننے والا جس کا منہ بھی دوسری طرف ہے تو پھر اس کو ناممکن ہو جاتا ہے سمجھنا اور سنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے کیا مثال دی، آپ مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے، تو یہاں مردوں سے مراد کون ہے؟ کفار کے لوگ جن کے دل مردہ ہیں۔ تو اب جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، اس کو دلیل ہم یہ دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں مردے تو مراد نہیں ہے، یہاں مراد تو کفار ہے، تو بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ یعنی آپ اگر کسی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کسی چیز کو، تو جس کے ساتھ آپ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں نا اس کے اندر وہ وصف زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کو کہتا ہوں یہ تو شیر کی طرح بہادر ہے، تو کیا مطلب ہے اس بات کا کہ شیر کے اندر بہادری اس سے زیادہ ہے، تو جو مشبہ ہوتا ہے نا اس کے اندر وصف کم ہوتا ہے مشبہ بھی کی بنسبت، یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے نا اس سے بنسبت کم ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کفار کو مردے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح جس طرح مردے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے ان کے اندر یہ وصف زیادہ پایا جاتا ہے نہ سننے کا۔ مثال سمجھ آئی؟ تو ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، وہ کہتا ہے دلیل اس کو یہ دیتے ہیں، وہ کہتا ہے یہاں تو اللہ ذکر کر رہے ہیں کفار کا کہ کفار نہیں سنتے اور اللہ نے ان کو کہا مردے، تو کسی کو آپ مردہ اس وقت ہی کہیں گے نا جب اس کے اندر وہ چیز اس طرح کی پائی جا رہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ جس سے آپ کسی کو کہتے ہیں یہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو اب کیا مطلب نکلتا ہے کہ یہ تو بہادر ہے ہی ہے، یہ تو مردہ ہے ہی ہے، لیکن وہ بڑا بہادر ہے، وہ بڑا مردہ ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سنا سکتے تو آپ اس کو بلولا نہیں سنا سکتے، اگر یہ بہادر ہے تو وہ بلولا بہادر ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ بات ہے یہاں پر فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور اسی طرح آپ اندھوں کو ان کو گمراہی، وَمَا أَنْتَ، اور نہیں آپ ہدایت، اور نہیں آپ بِهَادِ الْعُمْيِ ہدایت دے سکتے اندھے کو، عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو سنتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، اصل میں وہی سننے والے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں
سماعت والے لوگ، سننے والے لوگ اللہ کے کاغذوں میں وہی ہیں جو حق بات کو سن کر اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ اگر آپ حق بات کو سنتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے ہاں ایسے لوگ بہرے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے لوگ بہرے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ انسان کی تخلیق کی طرف اس کی توجہ کروا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک انسان مٹی سے کھاتا ہے، اس کے ساتھ قوت آتی ہے، قوت کے ساتھ اس کا مادہ بنتا ہے، اور ایک قطرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کی ابتدا کرتے ہیں۔ یعنی وہ قطرہ خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ گوشت میں تبدیل ہوتا ہے، پھر ہڈیوں کی صورت میں، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت آتا ہے، پھر انسان کی پیدائش ہوتی کمزور، پھر وہ اپنے بچپن کو دیکھتا ہے، جوانی کو دیکھتا ہے، مضبوط عمر میں آتا ہے، اس کے بعد بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آخر بڑھاپے میں آ کے اسی طرح جس طرح بچپن میں ہوتا ہے اس حالت میں آ کر پھر وہ مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی جہاں سے انسان کی ابتدا ہے آخر کار اسی مٹی میں جانا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر اکڑ کس چیز کی ہے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں کمزور سے پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں تھے، کمزوری سے پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں جوانی دی، مضبوط کیا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اللہ نے جوانی کے بعد پھر تمہیں کمزور کر دیا، وشیبا، اور تمہیں بوڑھا کر دیا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جس طرح چاہتے ہیں تخلیق کرتے ہیں۔ وہو العلیم القدیر، اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں اور بہت قدرتوں کے مالک ہیں۔